اس کا ایک سنجیدہ ماحول میں بیٹھ کر آپ کو حل نکالنا ہے۔ اب اس کا حل آپ کیسے نکالیں گے؟ میں نے کہا کہ وہ آج کردار دکھا کر رہے ہیں کہ کچھ مٹھی بھر عناصر کے کردار کو دکھاتے ہیں اور دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان اور یہ ہے اسلام مذہب اور یہ اس طرح سے جو ہے دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے تو اولیاء کرام کی کردار کو پیش کیجیے، علماء ربانی کی کردار کو پیش کیجیے۔ یہ مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ جن کی یاد ہم آپ منا رہے ہیں، ان کے کردار کو دیکھ کر کتنے ہندوؤں نے صرف آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے تھے، صرف آپ کے مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، آپ کی گفتگو کو سن کر وہ مسلمان ہوئے۔ میرے پیر و مرشد سید اظہار اشرف دامت برکاتہم عالیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ایک برطانیہ کا صحافی، وہ اکثر برطانیہ میں سنا کرتا تھا حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمہ کے بارے میں، انہیں ایک شوق پیدا ہوا کہ ذرا وہاں چلتے ہیں، چل کر وہاں کے صاحب سجادہ کو دیکھیں گے بھی، وہاں کے مزار کی بھی زیارت کریں گے اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے آخر۔ کہتے ہیں وہ کافی طویل سفر کر کے پہنچا اور پہنچنے کے بعد حضرت مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ کی خدمت میں جب پہنچا، کچھ دیر کی گفتگو کے بعد جب باہر نکلا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیسا پایا؟ کہا کہ جیسا ہم نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ آگے ہم نے پایا۔ جیسا ہم نے سنا تھا اس سے کہیں زیادہ آگے ہم نے پایا ہے۔ تو اگر کردار کی بات آئے تو خواجہ غریب نواز کے کردار کو پیش کر کے بتائیں، اگر کردار کی بات آئے تو مخدوم المشائخ کے کردار کو پیش کریں، اولیاء کرام کی کردار کو پیش کریں اور پیش کر کے بتائیں اسلام یہ ہے اور یہ لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ جو ہے صحیح معنوں میں اسلام کو پھیلانے والے ہیں۔ تو پہلا جو چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ اس کا دفاع ہے، اور اس کا دفاع ہمارے اور آپ کے ذمے یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اور اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے ایسے لوگوں کے محافل میں جائیے جو لوگ با اخلاق ہوں، با کردار انسان ہو۔ خانقاہوں میں جائیں تو ضرور یاد رکھیے کہ صاحب خانقاہ کیسا ہے، صاحب سجادہ کیسا ہے، وہاں جا کر آپ اخلاق سیکھیں گے یا اپنے اخلاق سے نیچے گر جائیں گے، اس کا خیال ضرور رکھیے گا۔ ایک پہلا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج بہت خطرناک ہے، وہ بالکل جس کو ہم کہتے ہیں نا سلو پوزن میں مسلمانوں کو اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے دوسرا چیلنج۔ دوسرا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی تہذیب سے کس طرح سے ہم دور کریں گے، اور اس پر مجھے یہ دوسرے چیلنج کو بتانے سے پہلے تمہیدی طور پر یہ دو چار باتیں میں آپ کو اکبر الہ آبادی کے حوالے سے کرتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی، اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا عبدالغفور خان، وہ انگلستان پڑھنے کے لیے گیا، وہاں سے جب پڑھ کر آیا تو بہت سارے لوگ اسٹیشن پہ گئے تاکہ اس کو جو ہے اس کو لے کر آئے، استقبال کے لیے گئے، اکبر الہ آبادی بھی گئے۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ جیسے ہی اس کا دوست عبدالغفور خان گاڑی سے نکل کر باہر آیا، لوگ آگے بڑھے، لپک کر ہاتھ کو مسافہ کرنے لگے، کوئی کچھ کرنے لگا، بوسہ دینے لگا، جو جس عقیدت کا مالک تھا۔ لیکن اکبر الہ آبادی یہ کنارے کھڑا بالکل تماشائی بنا دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کو حیرانگی ہوئی کہ یہ اکبر الہ آبادی، اس کا تو بڑا گہرا دوست ہے، یہ اتنے عرصے کے بعد یہ انگلستان سے پڑھ کر آ رہا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے جا کر مصافحہ اکبر الہ آبادی کرتا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ یہاں تھا تو اس کی داڑھی بھی صاف، مونچھ بھی صاف، اب وہاں سے آ رہا ہے تو ابرو بھی صاف ہے، یہ بھویں ہے نا، یہ بھویں بھی صاف ہے اور سر بھی صاف ہے، یعنی چاروں کا صفایا ہے۔ میں حیرانگی سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا وہی دوست ہے یا کوئی اور دوست ہے یہ۔ اس کے بعد اکبر الہ آبادی وہ برجستہ کچھ جو ہے وہاں پر اشعار کہنے لگے کہ دیکھے، لوگوں کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا کہ دیکھو عبدالغفور خان کی طرف، یعنی مرد خوشحال اس کو کہتے ہیں۔ وہ برجستہ جو ہے کچھ کلام کرتے ہوئے کہنے لگا لوگوں کو خطاب کر کے کہ دیکھو عبدالغفور خان کی طرف، مرد خوشحال اس کو کہتے ہیں، یعنی نہ تو بھویں ہے
نہ سر پہ بال ہے، نہ مونچھ ہے، نہ داڑھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے چاروں ابرووں کا صفایا ہے، فارغ البال اس کو کہتے ہیں۔ بالکل سر پہ بال ہی نہیں ہے، صاف صاف بالکل کر کے آ گئے۔ تو اکبر الہ آبادی اسی تہذیب کا عکاسی کر رہے ہیں کہ یہ انگلستان سے پڑھ کر آنے والے یہاں سے کچھ حیا لے کر جاتے ہیں، کچھ یہاں سے شرم لے کر جاتے ہیں، جب وہاں سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں، سب کچھ فراموش کر کے بھول کر آ جاتے ہیں، وہاں کی تہذیب میں اس طرح کھو جاتے ہیں، وہاں کی تہذیب میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ بھی ان کے پاس اسلامی تہذیب نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں رہتی۔ تو یہ ہمارے یہاں دوسرا جو مسئلہ چیلنج ہے اسلام کو اس وقت، وہ ہماری نئی نسل جو اسلامی تہذیب سے نکل کر وہ مغربی تہذیب کی طرف بہتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف مرد حضرات کا یہ عالم ہے جو اکبر الہ آبادی کے اس نظم میں آپ نے سن لی ہے، دوسرے عورتوں کا کیا حال ہے ذرا وہ بھی سن لے۔ وہ اکبر الہ آبادی وہ بالکل اس طرح کے معاشرے کو دیکھ کر بیچارے بڑے کوفتی میں رہا کرتے تھے کہ اے کاش کہ ان لوگوں کو کوئی سمجھا دے کہ اسلامی تہذیب میں اور مغربی تہذیب میں کیا فرق ہے۔ اسلامی تہذیب کے ذریعے آپ اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں، مغربی تہذیب کے ذریعے سے اپنے دل کو سکون نہیں دے سکتے۔ عورتوں کا دیکھا ہے نا آج کل عالم کیا ہے، یعنی یہ میں دوسرا جو مسئلہ درپیش ہے جس کو چیلنج کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں اسلامی معاشرہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے یہاں مغربی معاشرہ پروان چڑھتا جا رہا ہے، اور مغربی معاشرہ جو پروان چڑھ رہا ہے اس کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عورتوں کے سروں پہ دوپٹہ نہیں، عورتیں بے حجاب آنا نکل جاتی ہیں، اور عورتیں اب جس طرح سے ایک عورت ہونے کے ناطے مرد کا ادب و احترام یا اس سے پردہ کرنی چاہیے، وہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ان کے دل سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں تو اب کتنے یہاں نام نہاد کے علماء پیدا ہو گئے کہ جو خود اس تہذیب کی بولی بولنے لگ گئے، وہ بھی ان کے ساتھ دینے لگ گئے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو آپ نے کچھ پہلے سنا ہوگا کہ خود ہمارے ملک پاکستان کے مقتدر شخصیت نے اعلان کر دیا تھا کہ اسلام میں پردہ وردہ کی کوئی اہمیت اور ضرورت نہیں ہے۔ جیسے معلوم ہو رہے کہ پاکستان کے وہ صدر نہیں، پاکستان کے مفتی ہیں، وہ مفتی اعظم پاکستان ہے جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی نے دیکھا کہ عورتوں کا حال بھی بڑا خراب ہے، انہوں نے برجستہ پھر چند جملے اس سلسلے میں کہہ دیے جو نظم کی شکل میں ہے، اور وہ ہمارے سمجھ اور ہمارے تمیز کے لیے ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم پہچانیں کہ ہم کیا ہیں اور کر کیا رہے ہیں، ہمارے کلچر کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، اور ہم کس جانب بہتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں یہ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے پردہ آئی مجھ کو نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے کہ وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یعنی جو پردہ ہمارے سروں پہ ہوتا تھا پہلے، اب یہ معاشرے میں مردوں کے عقل پہ وہ پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ واقعی ہے، مردوں کے عقل پہ ایسا پردہ پڑ گیا کہ مرد موٹر سائیکل پر آگے بیٹھا رہتا ہے، بیوی کو پناہ سگار کر کے بالکل معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں اور لے کر جانا ہے، کہاں لے جا رہے ہیں نہیں معلوم، وہ پیچھے گاڑی پہ بیٹھاتے ہیں۔ ان کو اتنی شعور نہیں کہ اپنی بیوی کا نمائش کر رہے ہیں، بیٹھ کر اپنی بیوی کو اس طرح سے گھما رہے ہیں، یعنی مردوں کے واقعی عقل پر پردے پڑ گئے۔ تو اس طرح اسلامی تہذیب کے قریب ہم نہیں جا رہے، بلکہ اس طرح سے مغربی تہذیب سے ہم قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور انگریزوں نے یہی کچھ بھانپ لیا کہ اس مسلمان کو بٹھا کر کہو کہ نماز چھوڑ دو، یہ مسلمان کہے گا نماز نہیں چھوڑیں گے، پکے نمازی بنیں گے۔ اس مسلمان کو بٹھا کر کہو کہ رمضان کا مہینہ آ جائے روزہ چھوڑ دو، یہ مسلمان کہے گا کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس مسلمان کو